اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مجھے بہت پسند ہے کہ وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ زندگی منصف نہیں ہے لیکن خدا منصف ہے۔ آمین۔ اب میں یہ یقین نہیں رکھتی کہ خدا آپ کو دکھی دیکھنا چاہتا یا دکھ میں رہنے دینا چاہتا ہے۔ میں یہ بھی ایمان نہیں رکھتی کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف شفا یاب ہوں اور صرف شفا یابی میں زندگی گزاریں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تیسرے قدم تک بڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اگر آپ واقعی ابلیس کو پریشان کرنا اور اسے ہر چیز سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں تو کہیں کہ میں زخمی ہو کر اپنی پوری زندگی نہیں گزاروں گی، میں شفا قبول کروں گی، اور میں یہیں تک نہیں رکوں گی۔ میں ایسے ہی بیٹھی نہیں رہوں گی اور صرف اپنی شفا کو محسوس نہیں کروں گی۔ میں اپنے لیے کیے گئے خدا کے کاموں کو جانچتے ہوئے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گی۔ وہ کسی اور کے لیے بھی یہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ یسوع کے لہو کو اپنی زندگیوں میں لینا اور یہ کہنا شروع کریں کہ وہ بگاڑ جو میرے والدین سے مجھ میں آیا وہ مجھ سے میرے بچوں میں داخل نہیں ہوگا، تو آپ نسلوں کی تباہی کا اختتام کر سکتے ہیں۔ اسے آگے لے کر نہ جائیں۔ اب جذباتی طور پر بیمار لوگوں کی جان زخمی ہوتی ہے اور وہ مکمل طور پر شفا یاب نہیں ہوتے۔ شفا پانے کا راستہ کیا ہے؟ جی، میں نے کچھ اقدام یہاں نوٹ کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ ایمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا خدا اس میں سے اچھائی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے۔ چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو، خدا اس میں اچھائی پیدا کر سکتا ہے۔ میں آپ کی جگہ ہوتی تو ہر روز اپنی زندگی اسی ایمان کے ساتھ گزارتی۔ نمبر 2، مکمل معاف کریں، ہم نے اس پر بات کی تھی۔ نمبر 3، اپنا ذہن نیا بنائیں۔ اگر آپ کو بہت بری طرح سے دکھ دیا گیا، صحیح طور سے سوچنا نہیں جانتے۔ معذرت چاہتی ہوں لیکن آپ نہیں جانتے۔ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہی لیکن آپ نہیں جانتے۔ میں بتا نہیں سکتی کہ کتنے لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن انتشار کا شکار ہیں، اور ابلیس نے پوری زندگی ان سے جو جھوٹ بولے اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ فتح مند نہیں ہو سکتے۔ آپ کبھی بھی اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، آپ استعمال شدہ شخصیت ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کئی سال شرمندگی کے ساتھ گزار دیے۔ میں اس سے شرمندہ نہ تھی جو میرے باپ نے میرے ساتھ کیا، بلکہ میں خود سے شرمندہ تھی کیونکہ انہوں نے یہ کیا تھا، اور میرے دماغ میں مسلسل ایک چیز چلتی رہی تھی، اور یہ ایک لائن کا گانا تھا: میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے بارے میں سنا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، میں دوسروں کی طرح کیوں نہیں ہوں، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اور جانتے ہیں کہ میں نے یہ گانا پھر کبھی نہیں سنا، یہ میں نے مزید نہیں سنا۔ آمین۔ اس کے لیے اپنا ذہن نیا بنائیں، اور میں آپ کو ذہن نیا بنانے کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ یہ کام ہے۔ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ اگر آپ واقعی روح سے معمور، فتح مند، فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے والے مسیحی ہونا چاہتے جسے خدا استعمال کر سکے، تو اس کے لیے کچھ توانائی اور محنت درکار ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہم فضل سے بچائے گئے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف فضل سے حاصل ہوا ہے۔ لیکن فضل بالکل بھی محنت کرنے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اگر ہم اپنے اعمال سے فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتا ہے کہ آپ نے کوشش کی اور اب آپ خدا سے کسی چیز کے حقدار ہیں۔ میں کبھی بھی خدا سے کسی بھی چیز کے حقدار نہیں ہوں، لیکن ہم محنت کرتے ہیں کہ وہ بنے جو خدا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے ہی سے سب کچھ کر دیا ہوا ہے۔ میں ہر روز تگ و دو کرتی ہوں، ہر روز میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوشش کرتی ہوں، ہر روز مجھے اپنے دماغ کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ہر روز مجھے اپنے منہ کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، مجھے ہر روز برا مزاج نہ رکھنے کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے، ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز ہر روز۔ اوہ، شاید جب میں گھر میں اکیلی ہوں اور صرف میرا کتا میرے ساتھ ہو تو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جانتے کہ اس میں کوئی کوشش درکار نہیں، لیکن جب میں لوگوں میں ہوتی ہوں جب تک باقی لوگ گھر نہیں آ جاتے میں اکیلی رہ سکتی ہوں۔ میری زندگی میں بہت سے زبردست لوگ ہیں۔ اپنی جذباتی شفا کے لیے خدا سے اس کی محبت کی عظیم دوا قبول کریں۔ میرے خدایا، آپ کو خدا کی محبت میں بہنا سیکھنا ہوگا۔ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے، وہ مجھے چاہتا ہے۔ خدا مجھ سے محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ شیشے کے سامنے جائیں اور خود سے کہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔
अपने साथ किए गए लोगों के सलूक की वजह से अपनी कदर और कीमत का फैसला ना करें, और बजाय इसके कि जज्बात आपसे निपटें, आपको सीखना होगा। अगर आप कुछ महसूस करते तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको वो करना भी है। अब क्या आप राग के बदले सहरा की तब्दीली के लिए तैयार हैं? तो राग को छोड़ना और भुलाना होगा। अब हम कुछ हवालाजात देखेंगे जो कि मैं नहीं जानती, शायद आपने काफी दफा सुना होगा। शायद आप उस लंगड़े शख्स के बारे में सुनकर तंग आ चुके हैं जो यूहन्ना में है। बाज औकात डेव मुझे कहते हैं कि कहीं आप उस शख्स को दोबारा लंगड़ा न कर दें। मैं खुश हूं कि मैं मडागास्कर जा रही हूं। मैं पहले वहां नहीं गई और वहां मैं जितना चाहूंगी इस बारे में बात कर सकूंगी और किसी को मालूम भी ना होगा। और फिर मैं नामीबिया जाऊंगी और फिर वहां उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि जिस जगह हम हैं उसके लिए यह शख्स एक जबरदस्त मिसाल है। क्या यहां पर कोई ऐसा है जिसने मुझे उस माजूर शख्स के बारे में मुनादी करते ना सुना हो जिसका जिक्र यूहन्ना 5 में है? जबरदस्त। डेव ने कहा, तुम इन तमाम पैगामात को मिलाकर माजूर शख्स पर एक सीरीज बना सकती हो। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं एक माजूर शख्स के बारे में बता सकती हूँ जो मैकडॉनल्ड्स के आखिरी बूथ के लिए रेस लगा रहा था। उन्होंने कहा, आपके पास एक मैकडॉनल्ड्स वाला लंगड़ा है और दूसरा यूहन्ना 5 बाप वाला। आप इस लंगड़े शख्स की पूरी सीरीज कर सकती हैं। नहीं, मैं मैकडॉनल्ड्स वाले लंगड़े के बारे में बात नहीं कर रही, ये दूसरी सीरीज है। अच्छा, यूहन्ना 5 बाब। हो सकता है आपको दोबारा सुनने की जरूरत हो, क्योंकि पहले 12 दफा सुनकर आपको इतनी समझ ना आई हो, मैं नहीं जानती। चले हम आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इब्तिदाई हिस्से के बारे में बताऊंगी, फिर कुछ आयात देखते हैं। वहां एक हौज था। जो आए देखते हैं कि कहां पर था। जो भेड़ दरवाजे के पास था, और ये बैत हस्दा था, और इसके 5 बरामदे थे जैसे दरवाजे होते हैं, जहां से उन रास्तों के जरिए लोग हौज तक जा सकते थे। और पूरा साल इस हौज के इर्द गिर्द हर तरह के माजूर और बीमार लोग लेटे रहते थे, क्योंकि साल में एक दफा फरिश्ता आता और पानी को हिलाता था, और जो कोई पहले पानी में उतरता, साल में एक दफा एक वही आदमी मुआवजा हासिल करता था। अब बहुत अफसोस के साथ हम में से बहुत से ऐसा करते हैं। हम पूरा साल कुछ नहीं करते, सिर्फ लेटे रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम ही वो एक फर्द होंगे जो बड़ी तब्दीली को हासिल करेगा और कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। जी हां, इस दफा आप समझ जाएंगे। मेरा ईमान है कि इस दफा आप जरूर समझेंगे। और 5वीं आयत, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, यानी जो 38 साल से चल नहीं सकता था। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, आप कितने अरसे से मुश्किल में हैं? यसू ने उसको पढ़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उसने कहा, मुझे ये आयत बहुत पसंद है। क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यानी क्या तू शिफा पाने का मुश्ताक है? अब मैं 1 मिनट के लिए यहां रुकूंगी और आपसे कहना चाहती हूं कि क्या आप इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इसलिए आए कि देखिए जैसी मैं टीवी पे हूं वैसी ही यहां हूं? या आप इसलिए आए क्योंकि आप वाकई खुदा के साथ बढ़ना चाहते हैं? और क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूं, जब भी हम बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं, क्या आप अपनी जिंदगी में तब्दीली के बारे में वाकई संजीदा हैं? क्या आप तब्दीली के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि खुदा का इंतजार करते रहें कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आपके इर्द गिर्द के लोगों को तब्दील करे? जी, जानते हैं क्या, अगर आप इसकी कदर समझते हैं तो खुदा आपको राग के बदले सहरा देगा, मातम के बदले रोगन, उदासी के बदले सिताइश का खिलत, यह लिबास बख्शेगा। आप खुदावंद के लगाए हुए बन सकते हैं अगर आप तंदुरुस्त होने के बारे में वाकई संजीदा हैं। अपनी जिंदगी के हर दिन में खुदा को जलाल देते हुए सदाकत के दरख्त बन सकते हैं। 2 मिनट के लिए एक बात कहूंगी,
اگر ہم میں سے کوئی تندرست ہونا اور فتح مند مسیحی زندگی گزارنے کے بارے میں سنجیدہ ہے تو مہربانی سے جو میں کہنے والی ہوں وہ ضرور سنیں۔ آپ کو ایک بات کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ ایک کام نہیں کریں گے تو پھر کوئی دوسرا آپ کے لیے جو بھی کرے اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ کو خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آپ کو تیار شدہ فتح حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ میرا پروگرام شوق سے دیکھتے ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ روز دیکھیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ کانفرنس میں آئے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو شخصی مطالعے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کی بائبل، نوٹ بک اور روح القدس ہو۔ میں ایک استاد ہوں لیکن روح القدس بڑا استاد ہے۔ میں آپ کو پہیلی کا ایک حصہ بتا سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کل صبح آپ چرچ جائیں جہاں آپ کے پاسٹر پہیلی کے حصے بتا سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ آپ کو ہم سب کی ضرورت ہے۔ خدا خدمت کے لیے تحفے دیتا ہے تاکہ مسیح کے بدن کی تعمیر اور ترقی ہو سکے، تاکہ وہ باہر نکل سکے اور اس کا کام کرے، لیکن خدا کے ساتھ گزارے گئے وقت کو آپ کسی اور کام سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیا کام کرتی ہوں جس سے مجھے وہ بننے میں مدد ملتی ہے جو میں ہوں اور جو کچھ میں کرتی ہوں اس میں مدد ملتی ہے، تو میں دیانت داری سے کہوں گی یہ سب روزانہ صبح کا میرا خدا کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر روز کچھ شاندار ہی واقع ہوگا۔ در حقیقت میں یہ کہوں گی کہ زیادہ تر دن تو واقعی بہت عام سے ہوتے ہیں، لیکن میں جو ایمان رکھتی ہوں میں وہ بتاؤں گی، اور میں پورے دل سے ایمان رکھتی ہوں۔ میرے خیال میں جو کچھ اس وقت کرتی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے خیال سے خدا کی تعظیم ہی وہ چیز ہے کہ ہم اس کے پاس جاتے اور وقت دیتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کر سکتی۔ جو شخص اتنا مصروف ہے کہ خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، تو غالباً وہ کچھ بھی نہ کرنے میں مصروف ہے، لہٰذا وہ زندگی میں کوئی پھل نہیں لا رہا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ کوئی اس سے برا محسوس کرے۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں ابلیس کسی بھی چیز سے زیادہ جنگ کرے گا۔ وہ یہ سوچ کر ڈرتا ہے کہ آپ اپنے لیے کہیں خدا کی اہمیت کو نہ جان لیں۔ جی ہاں، آپ کبھی بھی کسی دوسرے کے ایمان پر نہیں رہ سکتے۔ آپ کو خدا کے ساتھ اپنا شخصی رشتہ بنانا ہے، خدا کے ساتھ آپ کا اپنا تجربہ۔ وہاں ایک ایسا شخص تھا جو 38 سال سے بیماری میں مبتلا تھا، اور جب یسوع نے اسے وہاں لیٹے دیکھا تو کہا، کیا تو واقعی تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا واقعی سنجیدہ ہیں؟ 7ویں آیت کیسے اس نے کہا، خداوند، اوہ مجھے یہ پسند ہے، اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر جاتا ہے۔ ہاں یسوع، میں تندرست ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی نہیں جو مجھے حوض میں اتارے، اور جب میں کوشش کرتا ہوں تو کوئی اور مجھ سے پہلے چلا جاتا ہے۔ جانتے ہیں یسوع نے کیا کہا؟ او اے میرے بیچارے بھائی، او میں تجھے برکت دیتا ہوں، اور میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے کہا 8ویں آیت، اٹھ جا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یسوع نے یہ جوش سے کہا ہوگا اٹھ جا، اور مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے، اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ لہٰذا اس نے وہ نہیں بلکہ کہا کہ اٹھ، 38 سال سے جس بیماری سے تو ادھر لیٹا ہوا ہے اس سے پاک صاف ہو۔ ہمیں خود پر افسوس کرنا بند کرنا ہے اور ہمیں دنیا کی طرح کی سوچ کو ختم کرنا ہے۔ آج کل کے دور کی اس ذہنیت کو، حقدار ہونے کی اس تمام ذہنیت کو، او میرے خدایا، یہ نہ صرف دردناک بلکہ خطرناک بھی ہے۔
کسی کا مجھ پر کچھ بھی واجب الادا نہیں. یہ کسی اور کی غلطی نہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے زیادتی کی. کسی اور نے اس کا بدلہ مجھے نہیں دینا، کیونکہ خدا نے کہا وہ مجھے بدلہ دے گا، وہ مجھے دگنا دے گا. جو کچھ میں نے گنوا دیا اور کھو دیا اس کا دگنا. لیکن اگر میں اپنا رویہ برقرار رکھوں گی یعنی اگر خود ترسی، حقدار ہونے کی ذہنیت اور ہمیشہ غصے میں رہوں گی تو کبھی بھی خدا سے دگنا نہیں پاؤں گی. آپ کو راگ کو چھوڑنا ہوگا. جی ہاں، اور ایمانداری سے جانتے ہیں جب آپ بہت طویل عرصے تک دکھ میں رہ رہے ہوں تو ہمارے اندر تقریباً موت جیسی کیفیت رہ جاتی ہے. اور مجھے یہ کہنا پسند نہیں، لیکن بعض دفعہ جب میں اس طرح کی باتیں بتاتی ہوں تو میں لوگوں کو دیکھ سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں کہ کون سمجھ رہا ہے اور کون نہیں، کیونکہ جو اس سے جڑے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ لوگوں نے لمبے عرصے تک اتنی بری طرح دکھ اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ہوتے ہیں. آج اپنی امید کو جوش دلائیں. خدا آپ کے اندر تھوڑی سی امید کی چنگاری جلانا چاہتا ہے، اور امید خوشی کی توقع ہے کہ کچھ اچھا ہی ہونے والا ہے. جی ہاں، میں آپ کو دگنی جرت دلاتی ہوں کہ تھوڑی سی امید رکھیں. رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو چٹانوں کو ہلا دیتا ہے. آگے بڑھے اور ابلیس کو ہکا بکا کر دیں اور بلند آواز سے کہیں کہ میری زندگی میں کچھ بہتر ہی ہونے والا ہے. آمین. خدا ہم سے تبدیلی کا نہیں بلکہ درجہ بدرجہ تبدیلی کا وعدہ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں جانتے ہیں ہنوک یکا یک اٹھا لیا گیا. اچانک ہی وہ وہاں نہ رہا اور وہ خدا کے ساتھ تھا. جانتے ہیں جب ہماری زندگی میں روحانی ترقی اور تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو خدا ہم سے ایسا وعدہ نہیں کرتا. ہنوک یکا یک تبدیل ہو گیا کیونکہ وہ خدا کے بہت قریب تھا، وہ یہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا. میں اس بات کا برا نہیں مناؤں گی، لیکن میرے پاس بھی راستہ ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک دم سے رکاوٹیں عبور نہیں کر سکتے. یہ ایسا نہیں کہ آپ اچھے کھانے کا آرڈر کریں. اگر آپ بڑی تبدیلی چاہتے تو آپ کو اس میں سے گزرنا ہوگا. آپ کو بنا بنایا نہیں ملے گا بلکہ کچھ کرنا ہوگا. دوسرا کرنتھیوں 3:18 میں چلتے ہیں. 17ویں آیت. اور خداوند روح ہے اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے، یعنی بندھنوں سے آزادی. جب ہم سب بے نقاب چہروں جانتے ہیں کہ اس کے بہت سے پیغامات ہیں. نچوڑ یہ ہے کہ جب یہ بے نقاب چہروں کا کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ قانون کی طرح نہیں بلکہ آپ کو فضل کا چشمہ لگا کر خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب موسیٰ کو شریعت ملی تو شریعت کی وجہ سے ہی اس کے چہرے پر اس قدر جلال رہا کہ اس کو اپنے چہرے پر نقاب کرنا پڑا. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اب اگر تم نئے عہد کے ماتحت ہونا چاہتے ہو تو جو میں دے رہا ہوں یعنی یہ فضل کا عہد، تو آپ کو محتاط رہنا ہے کہ آپ کو ہر چیز اس طرح سے نہیں پڑھنی کہ مجھے یہ کرنا ہے، بلکہ ایسے پڑھنا ہے کہ واو زبردست شاندار مجھے یہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہوگا. دعا کرنا آپ پر فرض نہیں ہے بلکہ آپ نے دعا کرنی ہے. دینا فرض نہیں ہے لیکن آپ نے دینا ہے. لوگوں سے محبت کرنا فرض نہیں ہے لیکن محبت کرنی ہے. لوگوں کو معاف کرنا آپ پر فرض نہیں لیکن آپ نے معاف کرنا ہے. بابرکت ہونا فرض نہیں ہے. آپ چڑچڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہر وقت لوگوں کو دکھ دیتے رہیں، لیکن آپ نے اس طرح نہیں رہنا کیونکہ کسی بھی دوسری چیز سے بڑھ کر وہ ہمیں خود سے آزاد کروانے آیا ہے. اب میرے لیے آزادی یہ نہیں کہ میں 7 منٹ تک اداس رہوں گی
آپ جانتے ہیں کہ ڈیو ایک ریس کار لے آئے جو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ لیں. جی کل آپ نے ڈیو کی کہانی نہیں سنی تھی, میں اسے دوبارہ نہیں بتاؤں گی. اچھا بتاؤں گی. ڈیو ایک کار لینا چاہتے تھے. جو میں نہیں چاہتی تھی کہ لیں. آئیں تھوڑا مختصر انداز میں سناتی ہوں. میں بستر پر تھی, بس سونے ہی والی تھی کہ فون بجتا ہے. انہوں نے کہا میں اور میرا بیٹا ہم گاڑیوں کے ڈیلر کے پاس ہیں. میں ایسے تھی کہ آپ گاڑیوں کے ڈیلر کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ گولف کھیلنے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کھیل لیا تو ہم ڈیلر کے پاس چلے گئے اور جانتے ہیں یہاں ایک کار ہے جو میں واقعی لینا چاہتا تھا. اچھا تو میں ایسے ہو گئی. جانتے ہیں کہ ہم کافی عرصے سے شادی شدہ ہیں. ہم کئی دفعہ ایسے حالات میں سے گزرے ہوئے تھے. خواتین آپ سمجھ رہی ہیں, آپ جانتی ہیں میں کیا بات کر رہی ہوں. میرا مطلب آپ یہی کار پہیے اتار کر بھی چلا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے میں ایسے تھی. آپ کے پاس تو ایک اچھی کار ہے. کیا آپ اس کار سے پیچھا چھڑائیں گے؟ نہیں, یہ ایک ریس کار ہے. اور میں نے کہا ڈیو آپ 74 سال کے ہیں, خیال کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے اس ریس کار کی جس کے پائپ اتنی تیز آواز نکالتے ہیں؟ تو جب آپ اشارے پر کھڑے ہوں گے سب آپ کو دیکھیں گے. آپ کے خیال میں آپ اس میں مضحکہ خیز نہیں لگیں گے؟ اچھا چھوڑیں, لمبی کہانی کو چھوٹا کریں کہ وہ واقعی سے لینا چاہتے تھے. میں نے بہت پہلے یہ سیکھا تھا کہ اس طرح کی باتیں اس قابل نہیں کہ جھگڑا کیا جائے, اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں مزید غصہ کروں. کیا آپ سمجھ گئے؟ میرا مطلب اگر آپ کے پاس اتنی توانائی نہیں کہ کسی بارے میں غصے کا اظہار کریں تو پھر آپ اس پر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب کوئی وہ کام کرے جو آپ کو پسند نہ ہو تو اس کے بدلے وہ آپ کو کلام میں سے حوالے پیش کرے تو یہ آپ کو غصہ دلانے والی بات ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے گیراج میں اتنی جگہ نہ تھی کہ ایک اور گاڑی کھڑی کی جائے. پھر ہم نے فون رکھ دیا. میں سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھیں گے. میں نے دوبارہ کال کی اور کہا آپ گاڑی کہاں کھڑی کریں گے؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ آپ اپنی گاڑی سے پیچھا چھڑا لیں. جی یہ اتنی بھی بری بات نہیں, پھر میں گاڑی نہیں چلاؤں گی. لیکن میرا مطلب ہے میں 71 سال کی ہوں, میں نے اسے 12,000 میل چلایا ہے. یہ میرے لیے ڈیو نے خریدی اور یہ چھوٹی پیاری سی لڑکیوں والی کار ہے. اور جانتے ہیں کہ میں نے گزرے 2 سالوں میں نے بہت دفعہ کہا کہ ہمیں اس گاڑی سے پیچھا چھڑا لینا چاہیے, اور انہوں نے کہا نہیں آپ کو اس کو نہیں بیچنا چاہیے, یہ کار میں نے آپ کو لے کر دی ہے, یہ آپ کی کار ہے, آپ اسے رکھیں. لہٰذا یہ انہوں نے تب پوچھا جب میں ان سے گاڑی کھڑی کرنے کے بارے میں پوچھ رہی تھی. انہوں نے کہا میرا خیال تھا کہ ہم آپ کی کار بیچیں گے. میں نے کہا 1 منٹ, میرا خیال تھا کہ آپ میری کار بیچنا نہیں چاہیں گے. کتنی دفعہ آپ مجھے اس گاڑی کو نہ بیچنے کے بارے میں کہہ چکے. انہوں نے کہا جی لیکن وائس کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. جی ہوں, سب خواتین کہیں جی ہاں, کہیں بو ڈیو. چلیں آگے بڑھتے ہیں اور سیدھے ہو جاتے ہیں. آئیں دوبارہ روحانی بنے. یہاں ایک بات ہے, یہ آزادی ہے کہ مجھے ناراض نہیں ہونا تھا, مجھے اس صورتحال پر قابو نہیں کرنا تھا کہ اگر میں اپنی بات نہیں منوا پائی اور پھر بھی خوش ہوں. جی ہاں, میں مزید ٹوٹی نہیں ہوں, میں مزید ٹوٹی نہیں ہوئی ہوں. وہ شکستہ دلوں کو شفا بخشتا ہے, وہ ان زخموں پر مرہم لگاتا اور ان کے گھاؤں سے انہیں شفا دیتا ہے. راک کے بدلے صحرا, ماتم کی جگہ خوشی کا روغن, اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشتا ہے. وہ خدا انصاف کا خدا ہے, اور جو کچھ آپ نے کھو دیا وہ آپ کو اس کا دگنا دیتا ہے. کیا آپ نے ماضی میں دکھ اٹھایا؟ کیا آپ اپنی جان کو زخمی محسوس کرتے یا شکستہ دل رکھتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ خدا اس شکستگی کو شفا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. آپ کو راک کے بدلے صحرا دینا چاہتا ہے, لیکن آپ کو راک سے چھٹکارا پانے کے لیے رضامند ہونا ہوگا. ہمیں پیچھے دیکھنا چھوڑ کر اور آگے دیکھنا شروع کرنا ہے. خدا ہمارے لیے اپنے پاس زبردست چیزیں رکھتا ہے.